السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تجدید ہے۔ اس دن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑا واقعہ رونما ہوا تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا دی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو وہاں متبادل کر کے اس کی قربانی جو تھی وہ قبول کی، اور اس دن کی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کروڑوں توحید پرستان جو ہیں کشاں اپنی اپنی توفیق کے مطابق جانوروں کو قربان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت، اپنی ورافتگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ قربانی کا فلسفہ ہے کیا؟ اور اس کے علاوہ حج، کیونکہ حج اور قربانی ایسی دو عبادات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر ان کا آپ جائزہ لیں کہ حج کے تمام مناسک اور حج کی تمام ترتیب کیسے مرتب پائی، اور قربانی کی اگر تاریخ پہ جائیں تو ہر چیز کے تانے بانے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے جا کے ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک اولو العزم نبی ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کے اپنے بڑھاپے تک آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں سے گزرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیے، جس میں وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اللہ سے اپنی محبت، اپنی اطاعت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا ایسا اظہار کیا کہ رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مثال کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کامیابی کا معیار یہ مثالیں ہیں، اگر ان کے اوپر چلو گے تو تم بھی کامیاب۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس رب نے ابراہیم سے بہت سے امتحان لیے جن میں وہ ثابت قدم رہے، جو انہوں نے مکمل کیے۔ یعنی ایک کے بعد ایک امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ اس امتحان سے نکلے۔ ناظرین، ویسے زندگی جو ہے ہماری حیات، یہ جو یہاں پہ جو حیات ہے، اس کا مقصود ہی یہی ہے، اللہ امتحان لیں کون ہے جو اللہ کا صحیح بندہ ہے، کون ہے شیطان کا بندہ۔ یہ دنیا ہے ہی امتحان کا، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان امتحانات میں سے اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ نکالنا۔ اللہ فرماتے ہیں حیات انسانی کے بارے میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام مملکت ہے اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کو بنایا کس لیے؟ کہ وہ جانچ لے، وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حل انسان علی الانسان حین من الدہر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے بنایا، یعنی مرد کا سپرم اور عورت کا ایگ سیل جب ملتے ہیں اور جب تولید ہوتی ہے، اس کی زائگوٹ بنتا ہے، اس پروسیس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملے ہوئے نطفے سے بنایا تاکہ تیرا امتحان لے، ابتلا، جانچ لے۔ ابتلا کا لفظ جو کہ وَإِذِ ابتلا میں بھی اللہ نے استعمال فرمایا، ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں تمام آزمائشیں، امتحان کے مفہوم آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کس لیے تخلیق کیا؟ کہ اللہ اس انسان کا امتحان لے اور اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، یعنی اسے ارادے کی قوت دے دی، اسے طاقت دے دی، ہاں یہ تیرے سامنے رستہ ہے، اب تو کس رستے پہ چلتا ہے؟ تو شیطان کے رستے پہ چلتا ہے یا رحمان کے رستے پہ چلتا ہے؟ اب تیرے سامنے یہ رستہ ہے، اب دیکھتے ہیں تو اس رستے پہ کیسے چلتا ہے۔ ناظرین، عام فہم میں ہم یہ سمجھتے ہیں امتحان یا آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس کے لیے آزمائش ہے یا اس کا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہے ہیں، یا اس سے کوئی نعمت لے لی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نعمت لے لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ بے شک نعمت کا زائل کر کے، بے شک مختلف تکالیف کے ذریعے، مختلف آزمائشوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نعمتیں دے کے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، نعمتیں دے کے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں کہ اب اس نعمت کا یہ بندہ کیسے شکر ادا کرتا ہے۔ نعمت کا آنا بھی ایک امتحان ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے لیے برکت کی دعا فرمائیں، میرے مال میں اضافہ ہو بے تحاشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا رزق دے جس سے اس کی ضروریات پوری ہوں۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ چاہیے مال، زیادہ مال کے لیے دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو اس کا حق نہیں ادا کر سکے گا، یعنی جو مال دے کے اللہ تو اسے آزمائش لیں گے، جو مال دے کے تیرا امتحان ہوگا وہ تو امتحان دے نہیں سکے گا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، میں کیوں نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہوئی۔ وہ شخص جو کہ بکریوں کا کام کرتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اتنا اضافہ کر دیا، اتنی برکت دے دی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا تھا، آہستہ 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 نماز میں تعطل آنا شروع ہو گیا، نماز میں وقفہ آنا شروع ہو گیا، آہستہ 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 پنجگانہ نماز سے جمعے کی طرف آ گیا، پھر ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ اسے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اس کی نواح میں جانا پڑ گیا، دور نکل گیا، اب جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کو آنا، پھر جمعے میں بھی غیر حاضری ہونی شروع ہو گئی۔ اور پھر جب زکوٰۃ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ بھیجے کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کے آؤ، اللہ نے اسے اتنا مال دے دیا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ آپ آگے سے ہو، ذرا میں حساب کر لوں میری زکوٰۃ کتنی بنتی۔ یعنی دل دنیا میں اتنا لگ گیا، دل دنیا میں اتنا کھپ گیا، وہ بھول گیا کہ کس نے اس کو یہ رزق دیا، کس نے اسے یہ مال دیا۔ یعنی اس امتحان، اس آزمائش جو مال دے کے اللہ نے اسے آزمائش لی تھی، اس میں وہ اس دلدل میں وہ پھنس گیا۔ عاملین زکوٰۃ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اس کی زکوٰۃ نہیں لی گئی، اور پھر کیا ہوا؟ عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس پر جنگ کی کہ میں اگر کوئی اونٹ دے اور اس کی اونٹ کے ساتھ رسی نہ دے زکوٰۃ کے لیے، میں اس سے بھی جنگ کروں گا، زکوٰۃ کے نظام کو اتنا مضبوطی سے قائم کیا، انہوں نے بھی اس سے زکوٰۃ نہ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ زکوٰۃ لے کے آیا،
وہ فرمانے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ لی تو میں کیوں زکوٰۃ لوں گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امتحانات ہماری زندگی کا ہر قدم امتحان ہے، ہر اٹھنے والا قدم، ہر سانس امتحان ہے۔ اللہ نے دے کے بھی امتحان لیتے ہیں، اللہ لے کے بھی امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا بندہ کیسے اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے، کیسے میری طرف بڑھتا ہے، کیسے میری بندگی میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل ان سے بچپن سے امتحان لیے، ان سے گھر کی مخالفت، معاشرے کی مخالفت، نظام کی مخالفت، پھر مملکت کی مخالفت، پھر ہجرت، پھر جان کی پرواہ نہیں، آگ میں کود پڑے۔ بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا۔ تو بے خطر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں چھلانگ لگائی، اور کس سے امید؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے گھر سے مخالفت، گھر میں ہی بت سازی ہوتی تھی، موصل میں وہی ایک موحد تھے، وہی ایک بچہ موحد تھا، باقی سارا عراق، سارے ارد گرد پوری سلطنت ہی وہ شرک میں مبتلا تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آزر سے کہنے لگے ابراہیم تم ان بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، تم ان بتوں کو اپنا رب بنائے بیٹھے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم اور میری قوم یہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو پھر کئی واقعات ہیں کہ جس میں کہ بتوں کو توڑنا، پھر نمرود سے مکالمہ، کہ جب نمرود کے دربار میں لایا گیا اور نمرود جس کے دربار میں سجدہ کر کے لوگ داخل ہوتے تھے، اس میں وہ موحد کھڑے ہیں اور اپنے رب کا پیغام دے رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ وہ جسے مملکت عطا کی تھی ہم نے، الجھ پڑا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب موت حیات دیتا، کہتا میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے قیدی کو، جس کو موت کی سزا تھی، اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو آزاد قیدی کو مروا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اور وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پاداش میں کیا ہوا؟ اپنے معاشرے سے مخالفت، اپنے گھر سے مخالفت، اس نظام سے مخالفت، اور اس وقت کے فرعون سے مخالفت، جان کی پرواہ نہیں، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو گلے گلزار ہو جا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اپنی ربوبیت کی انتہا کر دی، ربوبیت کی انتہا کر دی، رحمت کی انتہا کر دی۔ رب یہ بھی کر سکتے تھے کہ بارش برسا دیتے، آگ بجھ جاتی، جیسی ظالموں نے آگ بھڑکائی تھی، جو ایک شہر انہوں نے آگ کا بھڑکایا تھا، ہر انسان نے اس میں لکڑی ڈالی تھی کہ ہم یہ عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اتنی خوفناک آگ کہ اس پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ منجنیق میں بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے کہ ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنی ربوبیت، اپنی حاکمیت
اور اپنی شان نرالے طریقے سے دکھا رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے رب چاہتے تو بارش ہو جاتی، چاہتے تو تیز ہوائیں چلتی، آگ بجھ جاتی، نہیں، آگ ویسے ہی جلتی رہی. یا نار کونی، آگ ویسے ہی جلتی رہی. سلامن، سلامتی والی ہو جا اے آگ، تو ٹھنڈی پڑ جا، سلامتی والی ہو جا. اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جا رہے ہیں، باہر کوئی قریب نہیں آ رہا، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ایسے چل رہے ہیں جیسے پھولوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد، پھر امتحان، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لق و دق سنگلاخ پہاڑوں میں، جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کوئی شجر نہیں، وہاں چھوڑ دو. اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. اپنی بیوی کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اپنے بیٹے نوزائیدہ بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آئے، اور حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش میں، صفا مروہ میں دوڑ رہی ہیں، صفا مروہ میں دوڑ رہی ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو حج کرے یا عمرہ کرے، اس میں سعی کرے، دوڑ لگائے. ناظرین، حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کی تقلید ہے. نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ان اداؤں کی تقلید ہے، بلکہ خاندان ابراہیم، جس میں ان کی بیگم حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جن میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی محبت، اپنی ورافتگی، اپنی بندگی ایسی دکھائی کہ رہتی دنیا تک نام قائم ہو گیا. وہ ان کی تمام وہ ادائیں حج بن گئی. جائیں دوڑے وہاں پہ، دوڑے وہاں پہ. جب تھوڑے بڑے ہوئے، اب حکم ہوا میرے گھر کی تعمیر کرو. گھر کی تعمیر شروع کی گئی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اس کی اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو سننے والا، تمام علم رکھنے والا ہے. اللہ نے ایسا قبول کیا کہ رہتی دنیا تک جیسے ابراہیم اسماعیل نے چکر لگائے، وہ مناسک حج بن گیا. وہ پتھر جو جنت سے آیا، جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواریں چنی، اس مقام ابراہیم مصلی بنا دیا گیا. اس کے وہ منع، وہاں پہ ٹھہرنا، وہ وقوف عرفہ، وہ مزدلجہ، وہ قربانی، وہ پتھر مارنے، تمام مناسک جو تھے اللہ سبحانہ. اور اس میں ایک چیز جو ہے ناظرین جو بہت اہم ہے، وہ قربانی. یہ بات ایک سمجھنے والی ہے ناظرین کہ حج جو ہے، حج میں وقوف عرفہ، تمام جو ارکان حج ہیں، جو مناسک حج ہیں، ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کا جسٹ اور ان کا مرکز وقوف عرفہ. اور اس کے بعد کیا؟ قربانی، طواف کعبہ.
اچھا ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں، قربانی بھی اور حج بھی، یہ وہ تمام ادائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بندگی میں کیں، اور پھر رب کی بندگی کرتے ہوئے جب رب نے کہا کہ اعلان فرما دیجئے حج کا، اور ندا لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس ندا کے جواب میں جوق در جوق پوری دنیا سے لوگ جو ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں وہاں پہ. لیکن تمام مناسک جو ہیں وہ ایک محدود علاقے میں کیے جاتے ہیں. مکہ کے مضافات میں تمام مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. یعنی ان میں عالمگیریت اس طرح نہیں کہ ہر مسلمان اگر مستفید ہونا چاہے تو وہی ہو سکتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس پہ فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے، جو وہاں سفر کی سختی اٹھا سکے، جس کے پاس اتنا مال ہو پہنچ سکے. تو تمام مناسک جو ہیں ان کو کرنے کے لیے انسان کو وہاں پہنچنا ضروری ہے. لیکن اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جو ان مناسک میں ایک جو قربانی ہے اسے عالمگیریت بخش دی. وہ لوگ جو نہ پہنچ سکیں، وہ لوگ جو ضعف کی وجہ سے نہ پہنچ سکیں، وہ لوگ کسی اور وجہ سے نہ شامل ہو سکیں حج میں، تو وہ کم از کم میرے ابراہیم کی اس سنت کو ایسے زندہ کریں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہوں میں قربانی کریں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں. اور یہ وہ سنت ہے جو کہ ہائٹ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. امتحان آزمائشیں آتی چلی گئیں اور یہ انتہا تھی آزمائش کی. اور یہ دیکھیں ناظرین کہ جب ان آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو اللہ نے کیا انعام دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ انسانیت کی امامت بخش دی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم آپ کو دنیا کی امامت دیں گے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ میری اولاد کے لیے بھی یہ وعدہ ہے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، میرا وعدہ اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے لیے نہیں ہے. ناظرین اس نقطے کو وقفے کے بعد اس کے اوپر بحث کریں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.